ملک میں جب بھی حالات کسی نازک موڑ کی جانب بڑھنے لگتے ہیں نا، عین اسی موقع پہ پی ٹی آئی کی کوئی نہ کوئی اندرونی لڑائی کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے تو میں اسے ناسمجھی اور انجانے کی لڑائی سمجھتا تھا، آج بھی شاید کسی حد تک سمجھتا ہوں، مگر اب مجھے شک ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز کسی کی تھوڑی سی مختلف بات سن لیں، کسی کا ذاتی نقطہ نظر کچھ اور ہو، حتیٰ کہ کسی کے بالوں کی تراش خراش بھی ذرا بدلی ہوئی دیکھ لیں تو اس پر فوری طور پہ کمپرومائز ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں، اسے بکاؤ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اختلاف رائے نہیں برداشت کیا جاتا، تھوڑا سا دل کو بڑا کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، صوبائی عہدیدار اور وزراء ہیں، وہ بھی عجیب ہی انہوں نے رویہ اپنا لیا، چھوٹتے ہی کہہ دیتے ہیں جی گرم کملوں میں بیٹھے لوگ یہ نہ ہمیں بتائیں کہ وہ ہمیں نہ یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان صوبائی وزراء کو صرف اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ جی کمبلوں میں بیٹھے یہی سوشل میڈیا واریر تھے جو 8 فروری سے پہلے ووٹرز کو بتا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی امیدوار کا انتخابی نشان ریڈیو ہے، ٹیبل لیمپ ہے، بانس ہے، چارپائی ہے، کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ ہے۔ یہ حکومتی جو عہدے ہیں نا، یہ انہی کی بدولت ہے جنہیں آج تانے دیے جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین، شیر دل سینیٹر پی ٹی آئی کے خرم ذیشان کے ساتھ کے پی پولیس نے جو کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے ان کے ساتھیوں پر تشدد کیا؟ سینیٹر خرم ذیشان کیوں میڈیا کے سامنے یوں آنسو پونچھنے پر مجبور ہو گئے؟ میرے خیال میں سب اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ مخالفانہ نقطہ نظر رکھنے والے کو کچل کر رکھ دینے والی جو پالیسی ہے نا، یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے اور نہ اس سے کسی پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔